بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز و مکرم سامعین کرام، ما قبل میں آپ نے تاریخ کی اہمیت و ضرورت کے تعلق سے چند باتیں سماعت کی۔ آئیے ہم اپنے سلسلہ تاریخ کو شروع کرتے ہیں۔ حضرات، میں سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباء و اجداد کرام کے بارے میں چند باتیں پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم صرف 15-20 منٹ کے بیانات ہی اپلوڈ کریں گے تاکہ آپ کو سننے میں سستی اور کاہلی نہ ہو۔ حضرات، ہم اپنی بات کا آغاز ابو الانبیاء جد المصطفیٰ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مقدس ذکر سے کرتے ہیں۔ حضرات، دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ ان میں سے 2 مومن بادشاہ ہیں اور 2 کافر۔ مومن بادشاہوں میں حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ ہیں، اور کافر بادشاہوں میں بخت نصر اور نمرود بن کنعان ہیں۔ ان کے علاوہ پوری دنیا پر کسی نے حکومت نہ کی۔ حضرات، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت نمرود بن کنعان کے زمانے میں ہوئی۔ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ بابل اس کا دارالخلافہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ نمرود کے بارے میں تاریخ میں آیا ہے کہ یہ بذات ولد الزنا اور حرامی تھا۔ اس کی ماں نے زنا کرا لیا تھا جس سے نمرود پیدا ہوا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہیں، نمرود کے دروازے پر ایک درخت تھا جس کا سایہ بالکل نہ تھا، مگر جب ایک شخص اس کے نیچے آتا تو اس کے لائق سایہ ہو جاتا، دوسرا آتا تو 2 کے لائق ہو جاتا، غرض یہ کہ 1,00,000 آدمی اس کے سائے میں رہ سکتے، اور جہاں 1,00,000 سے ایک بھی زیادہ ہوا سب دھوپ میں ہو جاتے۔ اسی نمرود کا ایک حوض تھا۔ صبح کو لوگ آتے، کوئی اس میں پیالہ بھر کر دودھ ڈالتا، کوئی شربت، کوئی شہد، جس کو جو پسند آتا وہ ڈالتا، یہاں تک کہ وہ بھر جاتا اور سب چیزیں خلط ہو جاتی، یعنی آپس میں مل جاتی۔ اب جس کو حاجت ہوتی پیالہ ڈالتا، اور جو شے جس نے ڈالی ہوتی اس کے جام میں آ جاتی۔ یہ کافر، اور وہ بھی کیسے بڑے کافر کا استدراج تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ خدائی کا بھی دعوے دار تھا، لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کراتا تھا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت اس کے مقرب تھے۔
ایک دن کاہنوں اور نجومیوں نے اسے بتایا کہ اس سال تیرے شہر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اہل زمین کے دین کو بدل دے گا، تیری ہلاکت ہوگی اور تیرا ملک تیرے ہاتھوں سے چلا جائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نمرود نے خواب میں دیکھا کہ ایک مینڈھا اس کے پاس آیا اور اس کے تخت کو اپنے سینگوں سے توڑ پھوڑ دیا۔ اس نے صبح خواب کی تعبیر بتانے والوں سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ اس سال ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا سبب بنے گا۔ حضرات، یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں اس سال جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیرات الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے؟ نمرود نے یہ احکام بھی جاری کر دیے تھے کہ مرد عورتوں سے جدا رہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد آئے تو انہوں نے اپنی زوجہ کو طہر کی حالت میں پایا، عمل جوزیت کیا تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے صلب اطہر سے اپنی والدہ کے وطن اطہر میں تشریف لائے۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ کے وطن اطہر میں تشریف لائے تو نجومیوں نے حساب لگا کر نمرود کو بتایا کہ جس بچے کے بارے میں بتایا تھا وہ تو اپنی ماں کے وطن میں آ گیا ہے، مطلب یہ کہ تمہارے سارے انتظامات دھرے کے دھرے رہ گئے۔ نمرود نے اور تیزی کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کروانا شروع کیا۔ نمرود نے ہر حاملہ عورت کو ایک گاؤں میں بھجوا دیا تاکہ بچہ پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے، مگر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کے حمل کا کسی کو پتہ نہ چلا۔ حضرات، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب ہوا تو ان کی والدہ شہر سے باہر ایک پہاڑ کی غار میں چلی گئی اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ پھر غار کا منہ بند کر کے واپس آ گئی، پھر وقتاً فوقتاً ان کو چھپ کر وہاں دودھ پلا آتی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ کافی دنوں بعد غار میں گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ بیٹا زندہ ہے اور انگوٹھا چوس رہا ہے۔ خوش ہوئی اور یہی سمجھی کہ اسے انگوٹھا چوسنے سے رزق مل رہا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم کا اپنا انگوٹھا ان کے منہ میں ڈال دیا۔ آپ اسے چوستے تو اس سے دودھ نکلتا، آپ کی شہادت کی انگلی آپ کے منہ میں ڈال دی، اسے چوستے تو شہد نکلتا۔ اسی طرح آپ کی پرورش ہوتی رہی۔
عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پرورش بڑی تیزی سے ہوئی، دنوں میں مہینوں کی اور مہینوں میں سالوں کی پرورش ہوئی۔ ایک قول کے مطابق 15 مہینوں سے زیادہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام غار میں نہیں ٹھہرے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے والد ماجد کا نام تاروخ ابن ناہور ہے اور والدہ ماجدہ کا نام بونا بنت کرمبا بن کوئی بتایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش طوفان نوح کے 1709 سال بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2300 سال پہلے سرزمین عراق شہر بابل کے قریب قصبہ کوئی میں ہوئی۔ میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ باقی کی بات آنے والی ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔